یہاں پر مفسرین نے حضرت نجاشی کا واقعہ لکھا ہے۔ پہلی جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، دو ہجرتیں ہوئی ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی جس میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تھی، تو انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا، فوراً سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر وہ وفد نجاشی کے پاس گیا تھا، اس کو خبر دی تھی، تو نجاشی بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا، حبشہ میں فوت ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خبر دی کہ تمہارا بھائی نجاشی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ نجاشی نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اسلام قبول ہو چکا ہے۔ حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ پاک میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس وقت نجاشی کا جنازہ جو تھا وہ حبشہ میں موجود تھا۔ یہ صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نجاشی کے لیے صرف کیا تھا کہ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، کیونکہ حضور کے سامنے حدیث موجود ہیں کہ نجاشی کے جسم کو پیش کیا گیا تھا، ورنہ کئی صحابہ کرام مہمات پر شہید ہوئے، کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ نجاشی کے حوالے سے احناف کا موقف بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اس لیے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو بتانا تھا کہ تمہارا بھائی نجاشی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ جو پہلی ہجرت ہوئی اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا سن لیں کہ نجاشی نے اسلام کیسے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرما رہی ہیں، کہتی ہیں پہلی ہجرت ہوئی تو ہم لوگوں کے مکہ کے لوگوں کے ڈر سے بھاگ کر حبشہ چلے گئے۔ ابھی ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ کسی اور کی بیوی تھی۔ نجاشی نے اپنے ملک میں انہیں پناہ دے دی۔ اس نے جب پناہ دی تو قریش اکٹھے ہو گئے مکہ میں، کہنے لگے کہ ہم چلتے ہیں حبشہ، جا کر نجاشی کو سمجھاتے ہیں۔ دو بندوں کا انتخاب ہوا، ایک عبداللہ بن ابی ربیعہ اور ایک عمر بن عاص کا، کہ ہم جا کر نجاشی سے بات کریں گے۔ انہیں کسی نے کہا کہ حبشہ کے لوگوں کو طائف بڑے پسند ہیں، اور طائف میں چیک کریں انہیں کیا کیا پسند ہے۔ تو جو جو چیزیں پسند تھی ان دونوں نے لی۔ انہیں قریش مکہ نے بتایا کہ جب دربار میں جاؤ گے نا، بادشاہ کے جو وزراء ہیں پہلے انہیں تحفے دینا، پھر جب تم اپنی بات رکھو گے تو وہ تمہاری حمایت کر دیں گے، تم ان کو تحفے دو گے تو تمہاری حمایت کریں گے۔ اب انہوں نے بادشاہوں کو تحفے دیے اور نجاشی کے سامنے پیش ہو گئے۔ نجاشی سے کہنے لگے کہ ہمارے کچھ نادان لوگوں نے تمہارے پاس پناہ لے رکھی ہے۔ بیسیکلی وہ انہیں واپس لا کر تکلیفیں دینا چاہتے تھے۔ ہمارے نادان لوگوں نے پناہ دے رکھی ہے، نہ ہی وہ اپنے مذہب پر رہے ہیں اور نہ ہی وہ تمہارا مذہب اختیار کریں گے، وہ کوئی نیا دین لانے کی بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے قریش مکہ نے فیصلہ کیا ہے، معزز لوگوں کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ اپنے آپ کو معزز کہہ رہے تھے، معزز لوگوں کو بھیجا ہے کہ وہ تم سے بات کریں، ہمارے لوگوں کو واپس کرو۔ بادشاہ کے جو وزراء تھے ان سب نے کہا جی صحیح تو کہہ رہے ہیں، واپس کر دیں، یہ لوگ زیادہ ان کے کرتوتوں سے واقف ہیں، واقعی وہ غلط لوگ ہیں۔ لیکن نجاشی جو تھا وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا میں تمہارے کہنے پر واپس نہیں بھیجوں گا، ایسا کرو کہ جاؤ مکہ والے جو وہ آئے نا، جنہوں نے پناہ لے کے انہیں بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نجاشی نے سب کو بلایا اور تحقیق شروع کر دی۔ نجاشی نے کہا کہ اپنے علماء کو بلایا کہ کتابیں لے کر یہاں پر آ جاؤ، جو انجیل تھی، تورات لے کر یہاں پر بیٹھ جاؤ، اب میں یہ جو بھاگ کے میرے پاس آئے پناہ لے کر، میں ان سے کلام کروں گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہماری طرف سے کلام کرنے کے لیے جناب حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر بن ابو طالب آگے ہو گئے۔ انہوں نے نجاشی سے کلام کیا۔ نجاشی نے کہا کہ
اب تم بتاؤ کہ تم کون سا دین ہے جس کو تم نے قبول کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے بادشاہ، ہم جاہلوں کی قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمیں والدین کا ادب نہ تھا، بہن بھائیوں کا ادب نہ تھا، ہم امانت داری میں خیانت کر دیا کرتے تھے، اور وہ یہ ایسا دین ہے جس نے آ کر ہمیں ایک خدا کی دعوت دی ہے، ہم اسے واحد مانے، ہم نے بتوں کو چھوڑا ہے، پتھروں کے بنے ہوئے خداؤں کو چھوڑا ہے، اور ہم نے ایک خدا کی عبادت کی ہے، پڑوسیوں سے ہم نے نیک سلوک کیا ہے، حرام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، رشتوں کو ہم نے جوڑنا شروع کر دیا ہے، ہم نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا بند کر دیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے فقط اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، یہی حکم ہے۔ سارے احکامات حضرت جعفر نے گنوا دیے، کہا کہ ہم اس رسول کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے احکامات لے کے آئے۔ نجاشی نے یہ کہا کہ پھر ایسا کرو کہ مجھے وہ جو کلام لے کے آئے ہیں اس کی کچھ آیات سنا دو۔ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آیات ابھی سے 2 پڑھی گئی تھی، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو گئی، دربار میں بیٹھنے والے سارے وزراء رو رہے تھے، جتنے صحائف لے کے آئے تھے وہ گیلے ہو گئے، اور جتنے وہاں پر تھے ان کے دل نرم ہو گئے۔ وہ نجاشی کہنے لگا، آنسوؤں سے تر تھا، کہنے لگا بے شک اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ وہی دین ہے، اسی طاق سے نکل کے آیا ہے جس دین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، یہ ایک ہی جگہ سے دونوں دین ہیں۔ پھر ان مشرکوں سے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ، بخدا میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بعد میں نجاشی نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ قرآن کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نرم کیا، اور یہ وہ عیسائی تھے، یہ اب نجاشی عیسائی تھا، یہ وہ عیسائی تھے جو تکبر نہیں کرتے تھے، جو حرام حلال میں تمیز کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، نبوت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تو انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔